باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ اسعی فی قدح کا کسب و معاش اور کام کرنے میں کوشش کیجیے۔ اسعی فی قدح کا کسب معاش اور کام کرنے میں کوشش کیجیے۔ بحث ہماری مسائل میں تھی، 8ویں فصل کے مسائل کے بارے میں تھی۔ 3 مسئلے بیان ہوئے، المسئلۃ الاولی، المسئلۃ الثانیہ۔ آج ہم نے تیسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری 8ویں فصل تمام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ الثالثۃ یستحب تعجیل القضاء استحبابا مؤکدا سواء الفرض والنفل۔ توجہ کرو، تیسرے مسئلے میں میرے بچے بتا رہے ہیں یہ کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، چاہے وہ نماز فرض ہے یا چاہے وہ نماز نفل ہے۔ مستحب نماز ہے، فرض نماز ہے، قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ آقا جان کیا عرض کیا ہے کہ بھائی فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، ان کی قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، بلکہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ فرض میں ٹھیک ہے فوریت ہے، بل الاکثر علی فوریت قضاء الفرض، فوری ہے، بلکہ اکثر نے کہا ہے فرض میں قضاء فوری ہے۔ ٹھیک ہے، بین معنی کہ مطلب ہے کسی غیر ضروری کام میں وہ مشغول نہ ہو جائے، جلدی کرے۔ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، بین معنی کہ کسی غیر ضروری کام میں وہ مشغول نہ ہو جائے، لیکن ضروری جو حد تک ہے اس کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ ضروری مثلا کھانا کھانا ہے، اتنا کھانا کھائے نا تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے، نہیں کھائے گا تو بھوکا مر جائے گا نا بھائی۔ کچھ تو کھائے نا تاکہ اپنی جان کو محفوظ رکھ سکے۔ سونا ہے، سونے کی طرح وہ مجبور ہے، کچھ نہ کچھ سونا چاہیے نا، ورنہ پاگل ہو جائے بندہ کہ بالکل ہی نہ سوئے۔ سونا جس کی طرح وہ مضطر ہے وہ سو سکتا ہے، یہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس طرح کر کے کوئی اور ضروری کام ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے میرا آقا جان۔ تو پس اس تیسرے مسئلے میں ایک بات تو ہم نے یہ یاد کرنی ہے کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو۔ آگے ایک اسی کے ساتھ مسئلہ الگ نہیں ہے، البتہ اسی کے اندر ہے، وہ کیا ہے کہ اگر فوت ہونے والی نافلہ ہو تو کیا سوال یہ ہے، فوت ہونے والی اگر نافلہ ہے تو پھر قضاء بھی اسی ٹائم پہ کرنی چاہیے، یا مثلا بندہ دین کو بھی قضا کر سکتا ہے۔ نماز شب قضا ہو گئی تو کیا وہ نماز شب جو میں نے نہیں پڑھی پھر میں اسی ٹائم پہ جب رات ہوگی تو رات کے وقت ہی پہ نماز شب کی قضا کروں گا اور نئی بھی پڑھوں گا اور پچھلی کی بھی قضا کروں گا، یا میں وہ جو نماز شب نہیں پڑھی دن میں بھی قضا کر سکتا ہوں؟ توجہ فرمائی ہے آپ نے۔ اس میں 2 قول ہیں آقا جان۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، نافلہ جو فوت ہوئے ہیں ان کی قضا کرنے کی اسی وقت کی اسی ٹائم کی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کو مطلب پڑھ سکتا ہے، رات کے نافلہ دن میں پڑھ سکتا ہے، دن کے نافلہ رات میں پڑھ سکتا ہے، بالکل اسی وقت میں جس ٹائم پہ ہوئے تھے، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نافلہ کی قضا کرنی ہے تو پھر اسی زمانے فوت ہونے والے وقت کی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، رات کے نافلہ دن کو، رات کے نافلہ کی قضا دن کو، دن کی رات کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، مماثلت نہ مستحب ہے۔ اگا مقابلے میں ایک جماعت کیا کہہ رہی ہے؟ مماثلت مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی
نوافل جو رات کے ہیں ان کو رات میں پڑھنا چاہیے، دن والے نوافل کی قضا دن میں کرنی چاہیے، رات والے نوافل کی قضا رات میں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے قول کے اوپر دلیل ایک روایت دی ہے، روایت اسماعیل جعفی عن الباقر علیہ السلام، ایک روایت ہے جو کہتی ہے رات کے نافلہ رات میں قضا کرنے چاہیے اور دن کے نافلہ دن میں قضا کرنے چاہیے۔ اب کیا کریں جناب؟ پچھلا قول تو کہہ رہا تھا کہ نافلہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب قضا ہو گئے ہیں تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے دن میں پڑھ سکتے ہیں، دن والے نافلہ نہیں پڑھے تو رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قول کہتا ہے کہ نہیں، اسی وقت کی رعایت کرو، رات والے رات کو، دن والے دن کو پڑھو۔ ان دو کو کیسے جمع کریں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جمع ان دو قولوں کو ایسے کیا گیا ہے، افضل اور فضیلت پر حمل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں قولوں کو جمع کیسے کیا گیا ہے؟ افضل اور فضیلت پر، یعنی وقت کی، اسی وقت کی جو مماثل ہے اس وقت کی انتظار نہ کرنا، بلکہ رات کے نافلہ جو قضا ہوئے دن میں پڑھ لینا اور دن والے رات کو پڑھ لینا، یہ کیا رکھتا ہے؟ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور مماثل وقت کی انتظار کرنا افضل ہے۔ مماثلت کی رعایت کرنا، رات کی نافلہ کی رات کو پڑھنا قضا، دن کے نافلہ کی قضا بھی دن میں کرنا، یہ مماثلت جو ہے یہ کرنا افضل ہے۔ اور رعایت نہ کرنا، رات کے دن کو رات کو جیسے چاہیں پڑھ لیں، یہ فضیلت ہے۔ ان دو قولوں کو افضل اور فضیلت پر نہ میرے بچے حمل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مماثلت والے وقت کی انتظار کرنا افضل ہے اور اسی والے وقت کی انتظار نہ کرنا، رات والے نافلہ دن میں پڑھ لینا، دن والے رات میں پڑھ لینا، قضا کر لینا، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ یہ ہم نے پڑھنا ہے آج کے لیے، آپ کے لیے۔ ایک اسی کے ساتھ صورت اور ہے کہ جس کے اوپر فریضہ نماز ہے وہ نافلہ پڑھ سکتا ہے۔ فریضہ جس کے ذمے ہے، جس کی گردن میں مثلا کچھ قضا نمازیں بھی ہیں، تو وہ مثلا نماز شب بھی پڑھے کر سکتا ہے۔ جس پر فریضہ ہے وہ نافلہ پڑھ سکتا ہے۔ دو قول ہیں، اقرب قول یہ ہے کہ جائز ہے۔ اقرب قول کیا ہے جان؟ جواز کے وہ قائل ہوئے ہیں کہ وہ مستحب پڑھ سکتا ہے جس کے اوپر فریضہ ہے، اور اس کے اوپر اخبار کہا پائی جاتی ہیں، جواز کے اوپر اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی دلیل ہے، ان کی بھی اپنی دلیل ہے۔ تو ہم ان اخبار کو جو کہتی ہیں بھائی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو کراہت پر حمل کرتے ہیں۔ طریقہ جام کیا ہے؟ طریقہ جام یہ ہے کہ وہ اخبار جو منع کرتی ہیں ان کو کراہت پر حامل کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے فرمایا ہے نافلہ جو ہے نا، فریضہ کو کیا ہے، ضرر نہ دیں۔ نافلہ پڑھنا جائز ہے، البتہ اتنا تو ہے نا کہ جب فریضہ کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ساری رات عبادت میں کھڑا رہے، نماز شب پڑھتا رہے اور ذکر کرتا رہے، صبح کی جو فریضہ پڑھنی تھی صبح کی اس وقت سو جائے، یہ نہ ہو کم از کم، ٹھیک ہے نا۔ نافلہ پڑھنا جائز ہے کہ فریضہ کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ آخر میں فرمایا فرق نہیں ہے یہ نافلہ ذوات الاسباب ہوں یا غیر ذوات اسباب ہوں۔ ذوات الاسباب جن کا کوئی سبب ہے، شکرانے کی ہے، زیارت کی ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں، ظہر کے نوافل ہیں، عصر کے نوافل ہیں، ان کے لیے اس کو سبب ہو گیا نا ان کا۔ اور جو اسباب کے علاوہ ہیں، مثال کے طور پر ایسے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، بغیر سبب والے جو ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ مبتدیہ، نافلہ مبتدیہ نہیں کہلاتے تھے، پیچھے ایک ویسا آئی تھی، وہ ہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بھلا کیا ہوا گا جان دوبارہ؟ یہ جو جی تیسرا مسئلہ ہے
یہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ جناب یہ کہتا ہے کہ قضا میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور مستحب بھی مؤکد ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو۔ اور آگے بات یہ کی ہے کہ اگر نافلہ فوت ہو جائیں تو پھر جس ٹائم میں وہ فوت ہوئے اسی وقت کی، اسی زمانے کی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے کہ رات کے نافلہ جو ہیں وہ پھر رات میں ہی پڑھنے چاہیے۔ نماز شب نہیں پڑھی تو پھر قضا جو کرنا چاہتا ہوں تو پھر رات کو ہی کروں گا، دن کے نافلہ کی قضا بھی میں دن کو ہی کروں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کے نافلہ کی قضا دن میں کر سکتا ہوں اور دن کے نافلہ کی قضا رات میں کر سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک جماعت ہے اصحاب کی، وہ کہتی ہے نہیں بھائی نہیں، مماثلت مستحب ہے۔ کیا مطلب مماثلت؟ اسی وقت کی رعایت کرنا مستحب ہے۔ نماز شب رات کو فوت ہوئی تو قضا بھی رات کو ہی کرے، دن کے نافلہ ظہر عصر کے نہیں پڑھے تو وہ قضا بھی دن میں ہی کرے گا۔ مماثلت کی رعایت کرنا مستحب ہے، اور اس کے اوپر روایت اسماعیل جوفی ہے جو امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ اب جناب علی ہم ان دو قولوں کو کیسے جمع کریں؟ توجہ، تو عرض خدمت اپنے بھائیوں کے کہ ان دونوں کو ایسے جمع کیا گیا ہے، حامل کیا گیا ہے افضل اور فضیلت پر۔ کیا مطلب؟ یعنی مماثلت کی رعایت کرنا، رات والے نافلہ کی قضا بھی رات کو کرنا، دن والے کی قضا بھی دن کو کرنا، یہ افضل ہے، مماثلت افضل ہے۔ اور رعایت نہ کرنا یعنی رات کے نافلہ قضا ہوئے جو ہیں دن میں پڑھ لے اور دن والے رات کو پڑھ لے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ جی، یستحب تعجیل القضاء استحبابا مؤکدا۔ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے۔ سواء الفرض والنفل، فرق نہیں ہے فرض ہو یا نفل ہو، بل الاکثر علی فوریت قضاء الفرض، بلکہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ فرض کی قضا فوری ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاشتغال عنہ بغیر ضروری، اور وہ یہ ہے کہ وہ مشغول نہ ہو غیر ضروری کاموں میں۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری میں تو ہو سکتا ہے نا، غیر ضروری میں وہ مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ ضروری مین وضاحت ضروری کی ہے، مین عقلن کھانا ما یمسک رمق، جو اس کی رمق اور جان کو محفوظ کرے، و نوم یضطر الیہ، اور وہ نیند جس کی طرح وہ مضطر ہے، و شغل یتوقف علیہ، اور وہ کوئی شغل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، جو یتوقف علیہ، ٹھیک ہے یا نہیں، شغل یتوقف علیہ، کہ قضا جس پر کیا ہے موقوف ہے، ونحو ذالک، اور ان کی مانند، وافردوا بالتصنیف، جماعت ایک جماعت نے قضا کے لیے ایک کیا گا جان تصنیف کی ہے، منفرد رسالہ لکھا ہے، وافردہ قضا کو جدا لکھا ہے، تصنیف کی ہے جماعت نے، وافردہ بالتصنیف، جماعت کہ ایک جماعت نے قضا کے لیے ایک جدا گانہ تصنیف کی ہے۔ وفی کثیر من الاخبار دلالت علیہ، بہت سی اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں علیہ اس وجوب قضا پر، الا ان حملہ علی الاستحباب المؤکد طریق الجمع بینہا و بین ما دل علی التوسعۃ، الا ان حملہ، مگر یہ کہ اخبار کو حمل کرنا استحباب مؤکد پر یہ طریقہ جمع ہے، بینہا ان اخبار کے درمیان، و بین ما دل علی التوسعۃ، اور ان کے درمیان جو دلالت کرتی ہیں کہ نہیں وقت قضا کا
وسیع ہے، ان کو جمع کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مستحب ہے جلدی کرنا۔ دوبارہ سنو، وفی کثیر من الاخبار دلالت علیہ، بہت سی اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس وجوب قضا پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الا ان حمل علی الاستحباب المؤکد طریق الجم، مگر یہ کہ ان اخبار کو حمل کرنا استحباب مؤکد پر یہ طریقہ جم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس میں طریقہ جم ہے؟ بینہا، ان اخبار میں، و بین ما دل علی التوسعہ، اور ان اخبار میں جو دلالت کرتی ہیں وسعت پر کہ وقت وسیع ہے۔ ولو کان الفائت نافلۃ لم ينتظر بقضاء مثل زمان فواتها من لیل او نہار بل یقضی نافلۃ اللیل نہارا وبالعکس، اگر لو کان الفائت نافلۃ، اگر فوت ہونے والے نافلہ ہوں، لم ينتظر بقضائها، نافلہ کی قضا کی انتظار نہیں کرے گا، مثل زمان فواتها، مثل زمان فوات نافلہ کی انتظار نہیں کرے گا، من لیل او نہار، رات یا دن کی، بل یقضی نافلۃ اللیل نہارا وبالعکس، بلکہ رات کے نافلہ کی دن میں قضا کرے گا، وبالعکس، بالعکس کیا ہوگا؟ یعنی رات کے نافلہ کی دن میں قضا کرے گا۔ بل، دوبارہ سنو، بل یقضی نافلۃ اللیل نہارا، بلکہ وہ رات کے نافلہ کی دن میں قضا کر سکتا ہے، وبالعکس، بالعکس یعنی دن کے نافلہ کی رات میں قضا کر سکتا ہے۔ جب پیچھے ہو گیا نا رات کے نافلہ کی دن میں ہو گئی تو ادھر سے پھر دن کے نافلہ کی رات میں، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا خِلْفَةً لِلْآخَرِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، رات و لیل کو، لیل و نہار کو، منہما لیل و نہار، دن و رات میں ہر ایک کو دوسرے کیا قرار دیا ہے؟ خلفہ قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جانشین قرار دیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے وَلِلْأَمْرِ بِالْمُسَارَعَةِ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ امر ہے جلدی کریں اسباب مغفرت کی طرف، اور تیسری دلیل وَلِلْأَخْبَارِ، اخبار بھی ہیں کہ جو ہے نا اسی وقت کی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کے نافلہ دن میں، دن کے رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِلَىٰ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاثِلَةِ، اصحاب کی ایک جماعت گئی ہے اِلَىٰ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاثِلَةِ، مماثلت مستحب ہے، استناداً إِلَىٰ رِوایَتِ اسماعیل الجعفی عن الباقر علیہ السلام، استناداً دلیل دیتے ہوئے روایت اسماعیل جعفی جو امام باقر علیہ السلام سے، اس کی طرف، افضل قضاء النوافل قضاء صلاۃ اللیل باللیل و صلاۃ النہار بالنہار، افضل قضاء نوافل یہ ہیں قضاء صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کی قضا کرے، باللیل رات کو، و صلاۃ النہار بالنہار، اور دن کی نماز دن میں قضا کرے، وغیرہا، اور اس روایت جوفی کے علاوہ بھی روایات ہیں، وجمع بینہما بالحمل علی الافضل والفضیلۃ، ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے، حمل کیا ہے افضل اور فضیلت پر، اذ عدم انتظار مثل الوقت فیہ مسارعۃ الی الخیر، انتظار نہ کرنا، مثل الوقت اسی وقت کی انتظار نہ کرنا، فیہ مسارعۃ الی الخیر اس قضا میں جلدی ہے، خیر کی طرف جلدی کرنا ہے، عدم انتظار نہ کرنا اسی وقت کی، یہ خیر میں جلدی کرنا ہے، وہو فضل، اور یہ خیر میں جلدی کرنا فضل ہے، وقضا اجاب فی الذکر، اور اسی طرح مصنف نے ذکر میں بھی جواب دیا ہے، اسی طرح مصنف نے ذکر میں بھی جواب دیا ہے، وَهُوَ يُؤْذِنُ بِأَفْضَلِيَّةِ الْمُمَاثِلَةِ، وَهُوَ یہ جواب، یؤذن اعلان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، بِأَفْضَلِيَّةِ الْمُمَاثِلَةِ مماثلت افضل ہے، اذ لم یذکر الافضل الا فی دلیلہا، چونکہ افضل ذکر نہیں ہوا الا فی دلیلہا مگر دلیل مماثلت میں،
افضل ذکر نہیں ہوا مگر صرف دلیل مماثلت میں ذکر ہوا ہے۔ وَأَطْلَقَ فِي بَاقِي كُتُبِهِ استحباب التعجیل، مصنف نے اپنی باقی کتابوں میں جلدی کرنے کو مستحب کہا ہے۔ اطلق فی باقی کتب استحباب التعجیل، مصنف نے اپنی باقی کتابوں میں تعجیل کے مستحب ہونے کو مطلق کہا ہے۔ والاخبار بہ کثیرۃ الا انها خالیۃ عن الافضلیت، اور اخبار جو اس استحباب پر ہیں کثیرۃ بہت سی ہیں، الا انها خالیۃ عن الافضلیت، مگر یہ کہ وہ اخبار خالی ہیں افضلیت سے، وہ خالی ہیں۔ والاخبار بہ کثیرۃ، اخبار جو اس استحباب پر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، الا انها خالیۃ عن الافضلیت، مگر کہ وہ اخبار خالی ہیں افضلیت سے۔ اگلی بات جو میں نے کی تھی کہ جس پر فریضہ نماز ہے کیا وہ نافلہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ وفی جواز النافلۃ لمن علیہ فریضہ قولان، نافلہ کے جواز میں جس پر فریضہ ہے قولان، دو قول ہیں، اقربہما الجواز، ان دو قولوں میں جو اقرب ہے وہ الجواز ہے۔ دلیل للاخبار الکثیرۃ الدالۃ علیہ، اخبار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں علیہ، اس جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ وقد بینا ماخذہ فی کتاب ذکر، اور ہم نے جو ہے اس جواز کے ماخذ اور مدرک کو کتاب ذکر میں بیان کیا ہے۔ شہید فرماتے ہیں ہم نے جواز کے ماخذ اور مدرک کو کتاب ذکر میں کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ بے اراد ما ورد فیہ من الاخبار، ذکر کیا ہے جو اخبار جواز پر وارد ہوئی ہیں۔ شہید ثانی کیا کر رہے ہیں؟ وحررنا نحن ما فیہ فی شرح الارشاد، اور ہم نے بھی اس ماخذ میں جو اشکال ہے وہ ہم نے شرح ارشاد میں تحریر کیا ہے۔ وحررنا، اور ہم نے تحریر کیا ہے، نحن ما فیہ، جو اس ماخذ میں اشکال ہے، جو ان دلیلوں میں اشکال ہے، ہم نے وہ تحریر کیا ہے شرح ارشاد میں۔ واستند المانع ایضاً الی اخبار دلت علی النہی، اور مانے وہ لوگ جو مانعین ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں پڑھنے چاہیے نافلہ، جس کے اوپر فریضہ ہے فریضہ پڑھے نافلہ نہ پڑھے، انہوں نے بھی نسبت دی ہے اخبار کی طرف دلت علی النہی، جو اخبار دلالت کرتی ہیں نہیں پر۔ تو اب ان کا کیا کریں؟ یہ اخبار جو نہیں پر دلالت کرتی ہیں ان کا کیا کریں؟ توجہ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ، حَمْلُهُ ان خبر کو حامل کرنا، ان اخبار کو حامل کرنا کراہت پر، طریق الجمع یہ جمع کا طریقہ ہے۔ نعم یعتبر عدم اضرارها بالفریضہ، جی ہاں معتبر ہے عدم اضرارها کہ یہ نافلہ ضرر نہ دیں فریضہ کو، یہ نافلہ فریضہ کو نقصان اور ضرر نہ دیں، یہ معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، لا فرق بین الذوات الاسباب وغیرہ، فرق نہیں ہے، یہ نافلہ ذوات اسباب ہیں، ان کا سبب ہے، وغیرہ اور غیر ذوات اسباب ہیں، جیسے نافلہ مبتدیہ ہیں ان کا کوئی سبب نہیں ہے، پیچھے بات گزری تھی، وہ بھی ہوں یا ذوات الاسباب ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ پس تیسرے مسئلے میں کیا ہوا؟ تیسرے مسئلے میں جناب یہ بیان ہوا ہے کہ قضا کرنا ایک تو جلدی ہے، قضا میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی پر نافلہ کی قضا ہے تو اسی ٹائم کی رات میں کی نافلہ کی رات کے وقت انتظار کرنا ضروری نہیں، بلکہ رات کے نافلہ دن میں پڑھ سکتے ہیں، دن کے نافلہ رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں دو قول تھے، ایک قول تھا کہ انتظار کرنا اسی وقت کی ضروری نہیں ہے، دوسرا کہتا تھا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے حامل کیا افضل اور فضیلت پر، مماثلت وقت کی رعایت کرنا افضل ہے، اور اسی طرح کے وقت کی مطلب ہے انتظار نہ کرنا فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد میں آخر میں یہ بات ہوئی کہ جناب جو نافلہ ہے نا، نافلہ وہ جس کے اوپر فریضہ ہیں وہ نافلہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ عرض کیا کہ نافلہ پڑھنا جائز
ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ شرط لگائی ہے کہ یہ نافلہ فریضہ کو ضرر نہ پہنچائیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔